جا رہا ہے، اور میں اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے جو منصوبہ بندی کے وزیر ہیں احسن اقبال صاحب اور ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، میں ان دونوں پولیس کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایک ہمدردانہ اور بہت ہی جو ہے وہ ایک پازیٹیو رویہ رکھتے ہوئے جو ہے انہوں نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود جو ہے ایک خطیر رقم کو جو ہے انہوں نے اپروو کیا، اور یہ ہاسپٹل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہو کے جو ہے یہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اسلام آباد پولیس کا بہت پرانا سال ہا سال کا ایک مطالبہ چلا آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اسلام آباد پولیس کی جو پرکس اینڈ پریویلیج اور جو تنخواہیں ہیں وہ پنجاب پولیس کے برابر ہونی چاہیے۔ پنجاب پولیس سے کیونکہ لوگ صوبائی پروونشل پولیس سے جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں اسلام آباد پولیس کا، تو پھر لوگ اچھے آفیسر اچھے لوگ دوسرے رینکس میں بھی وہ آنے سے تھوڑا ہر آدمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہاں جا کے اس کی جو ہے وہ تنخواہ کم ہو جائے گی، تو وہ جو ہے یہ ایک مطالبہ تھا، تو اس مطالبے کو بھی پورا کر دیا گیا ہے، اور اسی بجٹ میں اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں اور ان کے پرویج جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر جو ہے وہ کر دی گئے ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ کوئی 700 ملین باقی چیزیں ملا کے تقریباً جو ہے وہ کوئی 1 ارب روپے کے قریب جو ہے یہ معاملہ بن جائے گا۔ 738 ملین کی جو ہے وہ فائنینشیل امپیکٹ جو ہے وہ اس کا ہوگا، اور یہ جو ہے اس بجٹ میں جو ہے یہ اپروو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک مطالبہ تھا کہ جو ہماری ایف سی ہے، ایف سی کی تنخواہیں جو ہے وہ کے پی کے پولیس کے مطابق جو ہے وہ ان کا مطالبہ تھا، نہ صرف اسے تسلیم کیا گیا ہے بلکہ ایف سی جو ہے اس میں جو ہے وہ کانسٹیبل کی یا ان کی جو راشن الاؤنس ہے جب وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو وہ 92 روپیز تھا، جبکہ باقیوں کا جو ہے وہ 264 روپے ہے، اور 28,000 ایف سی کے جو جوان ہیں وہ اس سے محروم تھے، تو اس کی جو ٹوٹل کمپلیکیشن ہے فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ تقریباً 1 ارب جو ہے وہ 5 کروڑ روپے تھا۔ اس کو بھی جو ہے وہ اپروو کر دیا گیا ہے، بلکہ دے دیا گیا ہے، اور ان کا جو راشن الاؤنس ہے وہ باقی فورسز کے جوانوں کے برابر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور ایف سی جو ہے اس کے پاس اینٹی رائٹ جو ہے وہ ایکوپمنٹ نہیں تھا، اور ان کے لوگوں کو ٹریننگ بھی نہیں تھی، اور وہ صرف پولیس کی مدد کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے، تو 2,000 ایف سی کے جوانوں کو اینٹی رائٹ پولیس ایکوپمنٹ پلس ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، اور آئندہ وہ جو ہے ایک ایسی فورس کے طور پہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہوں گے جو اینٹی رائٹس جو ہے وہ ایکوپمنٹ کے ساتھ لیس ہوگی۔ اس میں بھی جو تقریباً 667 ملین کی رقم درکار تھی وہ جو ہے انہیں جو ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو یہ 2 دن پہلے ایک بدنام زمانہ دہشت گرد ڈاکو بلال ثابت جس کے ذمہ جو ہے وہ بے شمار معصوم شہریوں کا وہ قاتل تھا، اور ایک ہمارے ڈپٹی کمشنر نعمان افضل افریدی ان کا بھی قتل جو ہے وہ اسی گینگ کے ذمے تھا۔ اس کے علاوہ کچھ 200 سے زائد ڈکیٹی کے مقدمات جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ درج تھے، تو اسلام آباد پولیس نے ود دی ہیلپ اینڈ اسسٹنس آف جو ہے وہ عسکری اور جو پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس دہشت گرد کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے، تو اس کے اوپر پوری ٹیم اور اسلام آباد پولیس اور دوسرے ادارے جنہوں نے ان کی مدد کی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کو ہم نے کیش ایوارڈ جو ہے وہ آج دیے ہیں۔ پولیس کیٹیگری کے جو ایوارڈ اور میڈلز ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ 2018 سے رکا ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ آج بحال کرنے جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اس ٹیم کو جس ٹیم نے یہ دہشت کی علامت اس گروہ کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے،
تو ان کو بھی میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ ان کو ریکمینڈ کیا جائے تاکہ ان کو جو ہے وہ اکنالج کیا جا سکے، ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو آپریشنل نیڈس ہیں اسلام آباد پولیس کی، ان کو بھی جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے 140 ملین کی ابتدائی رقم جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپریشنل نیڈس کے لیے ان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے انہیں فنڈز جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے۔ 25 مئی کو جو دہشت گرد اور ایک فسادی ٹولہ جو ہے وہ کیپٹل اسلام آباد پہ حملہ آور ہوا تھا، اسے ایف سی رینجرز اور اسلام آباد پولیس کے آفیسرز نے، جوانوں نے بہت ہی جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ اور بہت جو ہے وہ ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ پسپا کیا۔ اس کے اوپر میں سبھی رینجرز کے آفیسرز جوانوں کو، ایف سی کو اور اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں، شاباش کہتا ہوں، بلکہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کی یہ کوشش جو ہے، انہوں نے دراصل اسلام آباد کیپٹل کو نہیں، انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا ہے، جمہوریت کو انہوں نے جو ہے وہ سیو کیا ہے۔ تو اس لیے ان کی جو بھی آپریشنل نیڈس ہیں ان کو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ تشنا نہیں رکھا جائے گا، اور خاص طور پہ وہ جس طرح سے انہوں نے صرف ٹیئر گیس اور جو ہے وہ ربڑ بلٹ سے جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کیا، اور وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہر چیز کو، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فسادی ٹولے کے لوگوں کا یہ بڑا گلہ تھا، اور وہ مجھے گالیاں دیتے رہے کہ جی وہ ٹیئر گیس جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کی ہے، تو اب انہیں جو ہے یہ میں ان کو کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ والی جب وہ ختم ہو گئی ہے، وہ میرے پریڈیسیسر نے خرید کے رکھی ہوئی تھی، اب ان کو بالکل مؤثر اور تازہ اور اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ملے گی انشاءاللہ تعالی، اگر جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوئی۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ اس میں جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو۔ تو اسی طرح سے جو باقی معاملات ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف اسلام آباد پولیس کو بلکہ راولپنڈی ڈویژن کو اور اس کے بعد سرگودا ڈویژن کو، کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ 3 طرف سے اس قسم کے جو ہے وہ معاملات کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک میاں والی سائیڈ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جہلم برج ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اٹک برج ہے۔ ان تمام جگہوں پہ بڑا ہی جو ہے وہ بڑی میپنگ میئرمنٹ کے بعد جو ہے وہ انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور جو مطلوبہ ریکوائرڈ فنڈز ہیں وہ بھی مہیا کر دیے گئے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی اگر کوئی اس قسم کا کوئی فسادی جتھا جو ہے وہ اسلام آباد بڑھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ میں اسلام آباد کے شہریوں کو بھی اور اسلام آباد کی جو پولیٹیکل قیادت میرے ساتھ بیٹھی ہے تو میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہ صفحہ جو ہے نا یہ پھٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے کہ کوئی یہ اس قسم کی دھونس اور دھاندلی اپنائے کہ جی اسلام آباد کا گھراؤ کریں گے اور ڈی چوک جائیں گے اور یہ کر دیں گے، یہ نہ کرو گے تو وہ کر دیں گے۔ اس قسم کی دھمکیوں سے جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جان چھوٹ گئی ہے اسٹیٹ کی۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر کوئی کویشچن ہے تو رانا صاحب یہ بتا دیں، ایک تو طالبان کے ساتھ بات کام پہنچی ہے، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ پولیس کلچر تبدیل نہیں ہو سکا۔ بڑی حکومتیں آئی، دعوے کیے، لیکن پولیس کلچر ہوئی ہے۔ آج بھی تھانوں کے اندر لوگوں کو تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے، جگہ جگہ فائرنگ بھی جہاں ہوتی ہے، عام سر عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ اگر ریسنٹلی آپ کے پاس کوئی واقعہ ہے، اگر پولیس کلچر میں تبدیلی کر دیکھیں پولیس کلچر میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور پولیس کلچر میں جو میں نے یہ سب سے پہلے بات کی ہے کہ 100% ہم سی سی ٹی وی جو ہے یہ کوریج دے رہے ہیں سیف سٹی کی، اور تو یہ سیف سٹی کی کوریج جو ہے یہ صرف سڑکوں پہ نہیں ہوگی، یہ تھانوں میں بھی ہوگی، حوالاتوں میں بھی ہوگی۔ تو اس کے بعد اگر تھانے میں کوئی ٹارچر ہوتا ہے تو اس ٹارچر کو جو ہے وہ جب وہ کیپچر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ٹارچر کرنے والے جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے، اور یہ سارا یہ ہوا ہے۔
اور اس سے فرق پڑا ہے. اب وہ تھانوں کی وہ صورتحال جو آج سے آپ بہت پہلے یا 10-20 سال پہلے آپ سمجھتے تھے, اس میں جو ہے وہ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ختم ہو گئی, لیکن کمی اس میں ضرور آئی ہے. لیکن آپ ایسے لوگوں کو آپ کیا کریں گے کہ جو تھانوں میں جو ہے وہ اپنا محسن بیگ جیسے صحابیوں پہ تشدد کروائیں اور اس کے بعد کہیں گے یہ ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیں, اور وہ ویڈیو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائے. اب اس قسم کی ذہنیت کا بھی تو پہلے علاج ہونا چاہیے نا, جو اس قسم کا ذہن لوگ رکھتے ہیں. لیکن بہرحال ہم کمیٹڈ ہیں. ٹارچر جو ہے وہ ڈگنیٹی آف اے مین کے اگینسٹ ہے. دیٹ از وائلیشن ٹو ڈگنیٹی آف اے مین, اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے وہ انوائلیبل ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو گارنٹی کرتا ہے. تشدد کا جو ہے وہ قطعاً کسی طرح سے بھی کوئی اجازت جو ہے نہ دی جا سکتی ہے, نہ اس کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی ٹویٹ کیا آپ کے پریڈیسیسر شیخ رشید صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جلوس ہے, ریلی ہے, ہمارے بینر اتارے جا رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف لگائے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے دیکھیں جی, نہ تو ہم نے اتارے ہیں نہ ہم نے لگائے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جو بینر لگائے تھے ان کے اوپر انہوں نے کسی کے خلاف لکھا تھا یا حق میں لکھا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ ناگوار گزرے ہوں. لیکن یہ کوئی معاملہ جو ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ یا گورنمنٹ کے نوٹس پہ نہیں ہے. اگر آپ نے بات کی ہے تو میں اس کے متعلق معلومات حاصل کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز یا ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ دیں گورنمنٹ لیول پہ. لیکن ہاں یہ پہلے وہ بتائیں کہ انہوں نے جو بینرز لگائے ان کی انہوں نے اجازت لی تھی. اگر تو انہوں نے اجازت لے کے پرمیشن لے کے فیس ادا کر کے میونسپل کمیٹی کو, میونسپل کارپوریشن کو یا آئی سی ٹی کو لگائے تھے اور پھر اترے ہیں تو پھر تو ہم ذمہ دار ہیں. تو اگر انہوں نے ویسے ہی لگائے تھے تو پھر وہ ذمہ دار ہیں, وہ اس بات کو جو ہے وہ دیکھیں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. رانا صاحب دو سیاسی شارٹس کے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی آپ اس کو آپ نے جگہ دے دی ہے عمران خان کے جلسے کی, تو کیا واقعی عمران خان گرفتاری سے ڈرتے ہیں؟ شارٹس کا سوال. اور ساتھ آگے ضمنی انتخابات ہیں اور فیصلہ آباد کا بھی ایک ہلکا سی ذمہ داری آپ کی ہے, کیا وہ سیٹ آپ ون کریں گے؟ دیکھیں فیصل آباد کی جو سیٹ ہے وہ ہم جیت رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ کچھ ہماری مشکلات بھی ہیں, اور وہ مشکلات ایسی ہیں کہ ان مشکلات کا ازالہ بھی جو ہے وہ ہم باوجود جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسولی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ہمیں اداروں کی اور لوگوں کی عزت جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے, اور ہم عزت کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اپنے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتاری سے ڈرتے ہیں, تو اگر ڈرتے نہیں ہیں تو پھر ان کو پشاور بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی, اور پھر بیل بیفور اریسٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی. ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ غول در غول جو ہے وہ پھر رہی ہے عدالتوں میں پری ریسٹ جو ہے وہ بیلیں کرواتی ہوئی. تو انہیں گرفتاری کا خوف تو ہے, لیکن خوف انہیں اپنے اعمال سے ہونا چاہیے. انہیں اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست رکھنا چاہیے. انہیں فتنہ اور فساد افراتفری سے باز رہنا چاہیے. انہیں پرامن اور قومی سیاست جو ہے وہ کرنی چاہیے. پوری قوم ایک طرف ہے, پوری قوم کی سیاسی قوتیں ایک طرف ہیں. سب لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھ کے اس ملک کے سیاسی اور انتظامی اور جو ہے وہ اکانومی سے متعلقہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ہی جماعت ہے, جو ایک ہی جماعت جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ کھڑی ہے, اور وہ سب کو گالیاں دے رہی ہے, سب کو برا بھلا کہہ رہی ہے, اور سب کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اس طرح سے افراتفری اور فتنے کی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے. اسے سیاست سے جو ہے وہ باز آنا چاہیے. خان صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پنجاب میں کہ صحافیوں کے خلاف مقدمات, اور پھر اب تشدد کا بھی راستہ اختیار کر لیا گیا ہے. رات کو بھی واقعہ ہوا ہے, آپ نے مذمت بھی کی. اس حوالے سے بتائیں کہ ان کی روک تھام کے لیے حکومت کچھ اقدامات اٹھانے جا رہی ہے؟ دیکھیں جو ایاز میر صاحب والا واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. وہ بڑے ہی منجے ہوئے بڑے درینہ ہمارے ساتھی بھی ہیں, اور بہت ہی جو ہے وہ بڑے صحافی ہیں.
تو اب اس کے متعلق جو ہے وہ ہم پوری طرح سے پرسو کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی جو ہے وہ کوئی ٹریس ملتا ہے, کوئی نشان ملتا ہے, تو بالکل ان لوگوں کو گرفتار کریں گے, اور گرفتار کر کے جو ہے ان کو قرار واقعی جو ہے وہ سزا دیں گے. ان کی ایک دن پہلے کی ایک سیاسی شخصیت پہ اوپر, ایک سیاسی لیڈر کے اوپر جو ہے وہ تنقید جو ہے, زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ وجہ بنی ہے. ہاں, لیکن اس کا بھی کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. باقی جہاں تک آپ نے مقدمات کی بات کی ہے, تو مقدمات کا درج ہونا جو ہے وہ ایف آئی آر کا درج ہونا جو ایک الزام تو ہو سکتا ہے, ہاں, لیکن اس کے بعد تفتیش میں جو ہے وہ اگر کسی کے خلاف کوئی بات ثابت ہوگی تو پھر ہے نا. تو یہ ابھی کوئی ایسی بات تو میرے نوٹس میں تو نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ایسی بات جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. رانا صاحب آپ نے جی لاسٹ کویشچن. جی رانا صاحب ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ سیکنڈ لاسٹ. آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے, مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب راؤنڈ ٹیبل پولیٹیکل لیڈرس کی کانفرنس کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر وقت تیار ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے, اور خاص طور پہ پولیٹیکل کنسنسس کے لیے, اور اکنامک جو ہے وہ کنسنسس کے لیے, یا جسے چارٹر آف اکانومی آپ کہتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب وہ شخص ہیں, وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اس جو موجودہ ٹینیور ہے اسمبلی کے آغاز میں یہ کہا تھا وزیر اعظم کو موجودگی میں ان کی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں. اگر اس وقت جو ہے یہ سر جوڑ کے بیٹھتی ساری اپنا سیاسی قوتیں, اس وقت نہ صرف میاں شہباز شریف صاحب نے کہا بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ قدم بڑھائیں وزیر اعظم, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وزیر اعظم نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ تو چور ہیں, یہ تو ڈاکو ہیں, میں تو ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو پھر کیا نہیں اس نے چھوڑا, ایک کو وزیر خارجہ بنا دیا, ایک کو اس نے وزیر اعظم اللہ نے بنا دیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کنسنسس ہے اکانومی کا, اس کے بغیر یہ اکانومی جو ہے یہ آگے بڑھ نہیں سکتی. جن حالات میں ہم درپیش ہیں, جن میں ہمیں جو ہے وہ جس گڑھے میں گرا دیا گیا, اور گرانے والا بھی یہی ہے. یہ شخص جو اس وقت ہر وقت جو ہے وہ افراتفری اور انارکی کی کوشش کر رہا ہے ملک میں, جو اس وقت جو ہے وہ فتنہ اور فساد کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, کبھی لانگ مارچ کر رہا ہے, اس میں فیل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ پورے ملک میں احتجاج کروانے کی کوشش کرتا ہے, اس میں فیل ہوتا ہے تو پھر پورے ملک میں جلسہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. یہ صرف اس کی یہ کوششیں ہیں. تو یہ جو ایک بندہ اور ایک پارٹی ہے جو ملک میں جو ہے وہ افراتفری چاہتی ہیں. باقی تمام قوتیں, وہ قوتیں جو کہ کسی وقت جو ہے وہ ملک کے آئین سے بھی جو ہے وہ گلا اور شکوہ رکھتی تھی, بلوچستان کی وہ پارٹیز جنہیں آپ جو ہے وہ قوم پرست کہتے ہیں, وہ بھی آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی اس ملک کی خیر مانگ رہے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کا جو ہے وہ بھلا ہو. تو پولیٹیکل کنسنسس کے بعد تو بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جب دہشت گردی عروج پہ تھی اور اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, تو اس وقت جو پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم اور لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے جو پیدا کیا تھا, تو وہ پولیٹیکل کنسنسس کب پیدا ہوا تھا؟ اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے عمران خان جو پچھلے 4 ماہ سے انہیں گالیاں دے رہا تھا روز, اسے فون کر کے کہا کہ عمران خان صاحب ہم نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی ہے, آپ وزیر اعظم ہاؤس تشریف لائیں اور آئیں اور ہمارے ساتھ آگے بیٹھیں, اور تاکہ ہم اس جو ہے وہ قومی المیے کو جو ہے وہ اس کو حل کر سکیں. وہ تھی لیڈرشپ جس نے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا, اور اس کے بعد دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہوئی. آج بھی جو ہے وہ اسی حوصلے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ بضد ہے, وہ جو ہے وہ اس کو کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے. وہ فتنے فساد اور گالی گلوچ اور میں چھوڑوں گا نہیں, میں مار دوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. تو اس آدمی کی میں سمجھتا ہوں کہ وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح کی جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہیں, اور یہ اختلاف جو ہے یہ قومی سطح پہ جو ہے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارا تو یہی کوشش ہے کہ
پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے, اکانومی کے اوپر چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے تاکہ ملک جو ہے جو آگے بڑھے. لاسٹ کوشچن جی. سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک کمیٹی بنی تھی, وہ کہاں تک پہنچی اس کی؟ وہ ہم نے جو ہے وہ اپنی گزارشات ود ایویڈنس جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش کی ہیں. اب کیبنٹ اگر اپروول دے گی تو مقدمہ درج ہو جائے گا. جی لاسٹ کوشچن جی. دیکھیں جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا حال میں, لیکن آپ کی سابق حکومت میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں زیر افزل میں بہت زیادہ رزلٹس اس کے آئے. ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کاربن تنظیم ہے, اس کا لسٹ میں نام ہے. کیا مذاکرات کے دوران ایسی بات ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس پہ آپ لسٹ سے نام نکالیں, کیونکہ بہت سارے آپ کے شعراء ہیں, آپ کے ٹیلی فون کے واقعات میں ملوث ہیں. جی پہلی بات جو سیف سٹی کی ہے, سیف سٹی دیکھیں میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ 30% کوریج ہے. ہم اس کو 100% کوریج کے اوپر اسی مالی سال میں لے کے جائیں گے. جو ایمرجنسی ریکوائرمنٹ تھی اس کے لیے 40 ملین جو ہے وہ مہیا کر دیے گئے ہیں. باقی جو ہے یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے یہ بنا کے اپنا اس اب جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ دے رہی ہیں. اس کے لیے پیسے دیر اینڈ دین انشاءاللہ تعالی جس دن یہ بنا کے دیں گے ود ان ویکس جو ہے وہ پیسے ان کو مہیا کر دیے جائیں گے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کو 100% جو ہے وہ کوریج پہ لے کے جائیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی, تو دیکھیں مذاکرات تو جو ہے وہ یعنی اپنے اینڈ سے اپنے معاملات کی جو ہے وہ سیکوینس میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن مذاکرات کا کی بنیاد یہ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ کہ وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے. کسی ایسے مسئلے پہ جو اوور اینڈ ابو دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر نہ ان سے مذاکرات ہوں گے, نہ جو ہے وہ ان سے معاہدہ ہوگا. اس بات کی اجازت جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے جو ہے وہ دی ہے عسکری قیادت کو, اور جو بھی اس بارے میں پیش رفت ہوگی وہ آ کے پارلیمانی کمیٹی کو مطلع کریں گے, اور اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگا. تھینک یو جی.